الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری رحمہ نے جو بات شروع کی ہے وہ کتاب العتق کی، یعنی کتاب ہے غلاموں کی آزادی کے بیان میں۔ آج کے دور میں غلاموں کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں۔ آپ کہیں گے ایسی باتیں جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان باتوں سے بھی بہت بڑی نصیحتیں اگر ہم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کہ وہ دور تھا جو غلامی کا دور تھا، لیکن لوگ غلام رہتے تھے پھر بھی اسلام کے بڑے پابند تھے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے واقعات پڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آزاد بنایا۔ دوسری چیز کہ اگر کوئی اس طرح مشکل کی زندگی گزارتا ہے، غلامی کی زندگی بڑی مشکل کی زندگی ہوتی ہے نا، تو کوئی اگر اس مشکل کی زندگی سے کسی کو باہر کر دے، نکال دے، تو اس پر ثواب کتنا ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر اس طرح کی بھلائیوں کے کرنے کے جذبات کیسے ہیں؟ آج بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے غلام نہیں، تو ایسے بہت سارے لوگ زندگیوں میں جوجھ رہے ہیں۔ کوئی قرض سے دبا ہوا ہے، کوئی جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو زبردستی مجرم بنا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ تو ان ساری بھلائیوں اگر ہم کریں تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یعنی خلاصہ اگر آپ نکالو گے تو یہ کہ انسانیت کے نام پر بھلائی کرنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ باب ہے باب فی العتق و فضل قوله تعالی، باب غلام آزاد کرنے کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کا فرمان فَقُ رَقْبَةً أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، کسی گردن کو آزاد کرنا یعنی غلام کو آزاد کرنا، یا بھوک کے دنوں میں کسی قرابت دار یتیم بچے کو کھانا کھلانا۔ کہیں یہ بڑے بھلائی کا کام ہے کہ آدمی غلام کو آزاد کرے یا کسی یتیم مسکین بھوکا ہو اس کو کھانے کھلانا۔ ان دونوں کو جوڑا گیا ہے، غلام کو آزاد کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یتیم کو جوڑ دیا گیا کیونکہ اس دور میں یتیم جو ہو جاتا تھا تو عام طور پر وہ لاوارث ہوتا تھا، غربت کا زمانہ ہوتا تھا اور فاقے زبردست کیا ہوا کرتے تھے۔ تو آپ دونوں میں ربط دے کر غلام اور بھوکے کو کھانا کھلانا، غلامی سے کسی کو آزادی دلانا۔ تو غلام کی جو مشقت کی زندگی ہوتی ہے اس کو وہ غلام ہی سمجھتا ہے، یا جو غلامی کی زندگی گزارا وہ سمجھتا ہے، وہ اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ یا تو جو غلامی کی زندگی گزارا ہو وہ سمجھ سکتا ہو یا جو غلام ہو۔ تو کہہ رہے ایسے جیسے ایک آدمی بھوک میں مبتلا ہو گیا، آدمی کو بھوک لگتی تو اندر سے کیسا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت تو ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، نہیں تو ہم رمضان کے روزہ رکھتے ہیں اور جب آخری ٹائم آتا تو آپ دیکھیں کس طرح دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، ہائے ہائے پانی کب پینے کو ملے، ایک تڑپ۔ تو کہیں جیسے آدمی بھوکا ہوتا ہے نا وہ اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اس تڑپ کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ہے، ایسے غلام بھی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے اس تڑپنے ہوئے انسان کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، ایسے غلام کو غلامی سے آزادی دلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ جیسے بھوکا تڑپ رہا ہوتا ہے ایسے غلام بھی اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یا ایسے آج کے دور میں جو غلامی کی طرح جوجھ رہے ہیں، دیکھیے بیچارے کوئی پھنس گیا کہیں یا پھنسا دیا گیا، اب دیکھ بہت سارے بیچارے ہندوستان میں ایسے ہیں جو جوجھ رہے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے، تو ان کو اس مشقت کی زندگی سے نجات دینا یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لاجک وہی انسانیت کے نام پر بھلائیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر نوٹ کیا بخاری رحمہ نے 2517 واقعے کی روشنی بھی کی۔ صحابہ کرام کے اندر اس طرح کے جذبات کیسے تھے کہ جب وہ کوئی حدیث سنتے کہ صاحب یہ کام کرنے کا اتنا ثواب ہے اور وہ کرنے پر قادر ہوتے وہ تاخیر نہیں کرتے تھے۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ایوبا رجل آتاک امرأ مسلمہ، کہ کوئی بھی آدمی کسی مسلمان آدمی کو آزاد کر دے، یا تو اس کے پاس خود غلام ہو اور غلامی سے اس کو نجات دے دے، یا کہیں غلام پھنسا ہوا ہو اور اس کو خرید کر کے آزاد کر دے، کہیں اس طرح بھی کوئی بھی آدمی ہو ایمان والا ہو تو کہیں استنقذ لاؤ بکل عضو منہ من النار، تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے حصے میں اس آزاد کرنے والے آدمی کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ جیسے غلام کو آزاد کیا تو غلام کے پاس بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں، آنکھ، ہاتھ، پیر، یہ ساری چیزیں نا، تو ایسے آزاد کرنے والے کے پاس بھی یہ سارے پارٹس ہوتے ہیں، تو گویا اس سارے پارٹس کو اللہ جہنم سے آزادی دے دے گا۔ خلاصہ کلام یہ چل رہا ہے اس انسان کو مکمل جہنم سے بچا لے گا۔ کہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، پھر کیا ہوا؟ قال سعید بن مرجانہ فانطلقت الی علی بن الحسین، سعید بن مرجانہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں نے سنی اور اس حدیث کو لے کر کے میں علی بن حسین کے پاس پہنچا، فعرض علی بن الحسین رضی اللہ عنہ الی ابی، اور یہ حدیث میں نے علی بن حسین کو سنا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے پر یہ بات کہی ہے۔ تو کہے تو علی بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے بعد بھی غلام تھے اور غلام کی طرف متوجہ ہوئے، قد آتاؤ بھی عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم اور 1000 دینار، اور غلام کی اتنی قیمت تھی، کہہ رہے کہ عبداللہ بن جعفر نے اس غلام کی قیمت 10,000 درہم یا 1,000 درہم دینار لگائی تھی، یعنی اس کی قیمت بتا رہے جس غلام کی طرف وہ متوجہ ہوئی اس کی قیمت تھی 10,000 درہم یا 1,000 دینار، یعنی اس زمانے میں بہت بڑی قیمت ہوگی نا، تو کہہ رہے فاتقو، اتنی بڑی قیمتی والے غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ کیا سن لیا تھا کہ جس نے غلام کو آزاد کر دیا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ حدیث سننے کے بعد جیسا ان کے کان میں یہ بات پہنچی انہوں نے فوراً آزاد کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ان کا ایمان تھی، ایمانی طاقت تھی کہ صاحب ان کا مزاج یہ تھا نا کہ بھائی صحابہ کرام کے ایمان کی ہم سے اللہ خوش ہو جائے، جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، اس کے لیے چاہے ہمیں جان کی بازی لگانی پڑ جائے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں کیا جمعہ کے دن جمعہ کی جھولی گھومتی ہے نا تو 5 کے سکے ڈوب رہے ہوتے صاحب، کہیں 10 والے سکے جھولی میں چلے جائے، یہ ہمارے ایمان کی جب یہ سنتے ہیں کتنا ثواب کا کام ہے پھر بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے، تو ان کے ایمان ہمارے ایمان میں بڑا فرق ہے۔ خلاصہ کلام ہے کہ انسانیت کے ساتھ بھلائیاں کرنا سیکھیں، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن یہ ہوگا کام جب آپ اندر سے سدھار کر لے گئے ہو، دل اچھا ہو، اصلاح ہو گئے ہو، ورنہ باظاہر تو آپ ٹوپی داڑھی کرتا پہن کے اچھے لگیں گے اور اندر سے اگر اصلاح نہیں ہے نا تو آپ کسی کے ساتھ بھلائیاں کرنے کی بات تو چھوڑو، اس کی خوشحالی دیکھ کر بھی آپ جل رہے ہوں گے، اس کی ترقی دیکھ کر کے آپ جل رہے ہوں گے، اس کی بھلائیاں دیکھ کر کے آپ جل رہے ہوں گے، اس کا مطلب آپ اندر سے اچھے نہیں ہیں، باہر سے صرف اچھے ہیں۔ یہ ساری سننے کے بعد ہمیں اپنے اندر سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، پھر ایسی نیکی ہماری زندگی میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میرا دعا ہے کہ العالمین جو نے کہنے سنے جانا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔